بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، ہمارے چینل قمر دعاخانے پر خوش آمدید۔ میں حکیم احمد علی قمر، اور آج میں آپ کو بتاؤں گا بنے ہوئے چنے کھانے کے فائدے کیا ہیں۔ بہت اہم ترین فائدے ہیں، لیکن اکثر طور پر ہمارے چونکہ اکثر چنوں کا جو استعمال ہے وہ رطوبات کی زیادتی پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب جسم میں رطوبات زیادہ ہو جاتی ہیں، اور واقعی یہ صحیح استعمال ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ چنے کا جو اپنا مزاج ہے یہ زیادہ خشک اور تھوڑا گرم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ واقعی یہ فائدہ مند ہے اس لحاظ سے۔ لیکن اس کے کچھ اور بھی فائدے ہیں بڑے اہم ترین، اور کچھ مرضوں کا علاج بھی ہیں۔ یہ بنے ہوئے چنے کچھ مرضوں کا علاج بھی ہیں، لیکن اس کے لیے میں تین باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس چنوں کے فائدے کیا ہیں، اور دوسرا اس کا کیسے استعمال کریں، کتنے کھائیں، یعنی کتنے استعمال کریں کہ صحیح معنوں میں ہم فائدے حاصل کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب چنے کھانے تو چنے کھائے جانے ہیں، الٹا نقصان ہو جائے فائدے کی بجائے۔ ایک تو یہ کہ کس طرح اس کو کھانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کتنی مقدار میں کھانے چاہیے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چنوں کے فائدوں کے متعلق۔ تو فائدوں میں سے سب سے اہم ترین جو فائدہ ہے، جیسے ابھی سردی کا موسم ہے، تو سردی کے موسم میں اس کا فائدہ ایک بڑا اہم ترین یہ بھی ہے کہ نزلہ زکام ہو جائے تو کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے، بنے ہوئے چنے آپ کھا لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور مجھے تو ابھی تک یاد ہے، ابھی میرے والد صاحب حکیم قمر الدین صاحب، والد صاحب ابھی جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو کبھی نزلہ زکام سردی میں ہوتا تھا تو کبھی دوائی کا تو چکر ہی نہیں ہے، بنے ہوئے چنے کھا لو، یہی کہا جاتا تھا۔ بلکہ وہ آٹا جو ہے نا، جب بنے ہوئے چنوں کو پیس کے اس کا آٹا بنا کے اس کا رکھا ہوتا تو اس میں کچھ مصری یا چینی وغیرہ ملا دیتے تھے والد صاحب، تو وہ ہم کھاتے تھے تو الحمدللہ نزلہ زکام بالکل کلیئر ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اگر آپ کو بھی ایسا مسئلہ ہے تو آپ بھی چنے استعمال کریں، یا بچوں کو ہے تو ان کو بھی یہی استعمال کروائیں۔ بہت اہم ترین چیز ہے اور بے ضرر ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور دوسرا ایک بڑا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ یہ جو شوگر کے مریض ہیں، شوگر کے مریضوں کے لیے بھی چنے بڑے فائدہ مند ہیں، ان کو بھی چنے کھانے چاہیے، بنے ہوئے چنے وہ بھی کھائیں، ان کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہوں گے، شوگر کا جو لیول ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کریں گے۔ اور تیسرا ایک بڑا فائدہ، اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ لوگوں کو پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے، بار بار پیشاب کا آنا، زیادہ پیشاب کا آنا، یا پھر پیشاب کا جو رنگ ہے وہ بالکل سفید ہو جانا، تو ان مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بنے ہوئے چنے کھائیں، یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا، کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اس مرض سے بھی نجات مل جائے گی کہ بار بار اور زیادہ پیشاب کا آنا۔ چوتھا ایک اہم ترین فائدہ خواتین کے لیے خاص کر کے، وہ عورتیں جن کو لیکوریا کا مرض ہے، اور لیکوریا میں خاص کر کے وائٹ کلر کا جو لیکوریا ہے، سفید رنگ کا جو لیکوریا، بالکل سفید رنگ کا لیکوریا، اس کے لیے بنے ہوئے چنے تو بڑی کمال کی چیز ہے۔ وہ بنے ہوئے چنے کھائیں اور اس مرض سے نجات ملے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور اسی طرح پانچواں ایک بڑا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ اگر ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے نا، تو چنے بڑی کمال کی چیز ہے، بہت کمال کی چیز ہے بنے ہوئے چنے، جو ہڈیوں کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چھٹا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں نا، ان کو اس مرض کی وجہ سے پیشاب کی زیادتی ہو جاتی ہے، تو وہ بھی چنے استعمال کریں، ان کا بھی، شوگر کے مریضوں کا بھی یہ پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور نمبر 7 ایک بڑا خاص فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے نا، تو بنے ہوئے چنے استعمال کرائیں، اسے بنے ہوئے چنے کھانے چاہیے۔ طریقہ میں بتا دوں گا آخر میں، ویڈیو کے آخر میں، تو خون کی جو کمی ہے یہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک بڑا اہم ترین اس کا بڑا فائدہ نمبر 8 پر یہ ہے کہ اگر آپ اپنے چہرے کو نکھارنا چاہتے ہیں، آپ کے چہرے پہ نکھار ہوں، یہ جو بلا وجہ کی جھریاں سیاہیاں پڑی ہوتی ہیں چہرے پر، اگر ان کا خاتمہ چاہتے ہیں تو بنے ہوئے چنے استعمال کریں۔ اور نمبر 9واں اہم ترین فائدہ مردوں کے لیے کہ یہ مردانہ طاقت میں بہت اضافہ کرتے ہیں، قوت باہ میں اضافے کا بہت اہم ترین سبب بنتے ہیں بنے ہوئے چنے اگر کھائے جائے تو۔ نمبر 10واں اور آخری فائدے تو اور بھی ہیں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے تو باقی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ 10واں اور فائدہ یہ ہے
کہ ابھی دیکھیں سردی کا موسم ہے تو راتیں لمبی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، اور بچے یہاں بچوں سے میری مراد ہے 8-10 سال کے بچے، 7, 8, 9, 10 سال کے بچے جو ہیں وہ راتیں لمبی ہونے کی وجہ سے رات کو بستر پر ہی پیشاب کر دیتے ہیں انجانے میں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ ابھی پیشاب کی جو زیادتی ہو گئی ہے، چلو ابھی میں نہیں بتاتا ہوں، آپ بتائیں، آپ بھی تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ بتائیں بچوں میں اگر پیشاب کی زیادتی کا مسئلہ بن گیا ہے، سردی کی لمبی راتوں میں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں، وہ خود بھی پریشان ہے، والدین بھی پریشان ہے، تو اس کا کیا حال ہے بھلا؟ ان کو کیا کھلانا چاہیے؟ ہاں چنے، ویری گڈ، یعنی کہ آپ بھی حکمت کی باتوں کو بڑے قریب سے سمجھنے لگ گئے ہیں، یہ تو بڑی کمال کی بات ہو گئی بھائی، تو ان کو بھی چنے ہی استعمال کروائیں۔ تو ابھی چنے کھانے کا طریقہ، یعنی کتنے کھانے چاہیے؟ عام جو ہے نارمل بندے کو وہ تقریباً 100 گرام کافی ہیں، 100 گرام چنے یا آدھا پاؤ چنے کھا لینے چاہیے، اس کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ بچے ہیں تو ان کو تھوڑے کم کھلا دیں، 100 گرام۔ اور استعمال کے طریقے میں جو خاص بات ہے نا وہ یہ ہے، کبھی بھی بنے ہوئے چنوں کے چھلکے اتار کے نہ پھینکیں۔ یہ اکثر ہے، ان کو مل کے، ان کے پھونک مار کے چھلکے اڑا دیتے ہیں۔ چھلکے اگر آپ نے چنے کے اتار دیے نا، تو مثال کے طور پہ اگر 100% فائدہ ہونا تھا نا، تو اس میں تقریباً کوئی 40% یا اس سے بھی کم فائدہ رہ جائے گا، یعنی کہ اتنا فائدہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ چنے کے چھلکا بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، تو کبھی بھی چنے کے چھلکے اتار کے چنے نہیں کھانے آپ نے، چھلکے سمیت۔ ایک تو یہ چیز کا خیال کرنا ہے استعمال چنے کھاتے ہوئے کہ چنے کے چھلکے نہیں اتار رہے ہیں۔ اور دوسری ایک خاص چیز میں بتا دوں کہ اگر آپ اس کے ساتھ گڑ شامل کر لیتے ہیں نا، تو بڑی کمال کی چیز بن جائے گی، لذت میں، ذائقے میں بڑا اضافہ ہو جائے گا اور فائدے میں بھی بہت اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن شوگر کے مریض گڑ نہ استعمال کریں، وہ ویسے چنے استعمال کریں، ویسے چنے کھا لیں۔ تو جن کو شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ چنے کے اور گڑ کے لڈو بنا لیں، بڑی کمال کی چیز بن جائے گی اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دو نا یار، لائک کر دیا کرو۔ ابھی آپ لائک کرتے ہیں، ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کہ لوگ واقعی ہمارے کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ ایسا کام ہونا چاہیے، کوئی فائدے کی باتیں ہمیں بتائے، ہماری ہیلتھ کے متعلق، جو ہماری خوراک کے متعلق چیزیں ہمیں کو بتائے، تو ہمیں پتہ چلے کہ لوگ چاہتے ہیں، تو پھر ہم یہ اور زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو ہماری ایسی ویڈیو اچھی نہیں لگتی ہے تو یہ بھی ہم کہتے ہیں ڈس لائک کریں، ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہم اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس آپ کے پاس موجود ہے، آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا اور بہترین جواب ملے گا۔ اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آئندہ بھی جب ہم ویڈیو بنائیں اور آپ کے پاس بروقت وہ پہنچ جایا کریں۔ تو ملتی ہیں انشاءاللہ ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔